ایک گاؤں یا ایک شہر میں ایک موت ہو رہی ہوتی ہے، بلکہ کل کائنات میں جتنے بھی روحوں کو قبض کرنا ہے، جتنے بھی ایک دن میں، ایک لمحے میں، ایک گھڑی اور ایک سا میں جتنوں کو بھی اس دنیا سے لے کے جانا ہے، چاہے وہ کہیں پر بھی موجود ہو، لیکن اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے یہ آنکھیں عطا فرمائی کہ وہ ہر مردے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہر مردے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ چاہے یہاں پر ایک بندہ ہے، یہاں پر فوت ہو رہا ہے، اسی لمحے میں وہ سائیوان میں ایک بندہ فوت ہو رہا ہے، اسی لمحے میں لاہور میں موت کی ہوئی ہے، اسی لمحے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام ہر مردے کو، ہر اس بندے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کی روح کو کب سے اسی سے لے کے جا رہے ہیں۔ دوسری مثال عرض کر دیتا ہوں کہ جناب منکر نکیر ہے جو ہر ایک کی قبر میں جاتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، وہ ایک ہی لمحے میں ہر ایک مردے کی قبر میں موجود ہوتے ہیں، ہر ایک مردے کی قبر میں موجود ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ایک لمحے میں آج تو یہاں پر جو قبرستان ہے اس میں موجود ہے، کل کو فلاں میں ہوں گے، کل کو فلاں میں ہوں گے، نہیں، بلکہ ہر لمحے میں ہر مردے پر منکر نکیر ہے کی اللہ کی عطا کی وجہ سے وہ نظریں عطا ہو گئی کہ وہ ہر مردے کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے آگے چلتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام جو اللہ کے حکم سے روزی روٹی، خوراک کا، ان چیزوں کا سارا جو ہے بادشاہ کا الغرض کے جتنے بھی ڈیوٹی ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ذمہ جو اللہ رب العزت نے لگائی ہوئی، وہ ایک لمحے میں ہر ایک بندے کو جس وقت مقررہ پر جو وقت لکھا ہوا ہے کہ فلاں بندے کے منہ میں یہ لقمہ جانا چاہیے، تو اسی لمحے میں وہ ہر ایک بھوکا ہو، پیاسا ہو، جس طرح کا بھی ہو، اس لمحے میں ہر ایک پر حضرت میکائیل علیہ السلام کی نظر ہوتی ہے۔ یہ بڑا کمال ہے، کمال کی بات ہے۔ لیکن قربان جائے حضور بھی ننگا ہو پر حضور فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے وہ اسرافیل ہو، چاہے وہ میکائیل ہو، چاہے وہ منکر نکیرین ہو، ارے جو بھی ہو، لیکن جو نگاہ مصطفیٰ دیکھتی ہے کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی، جو نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی ہے، جو حضور کی آنکھیں دیکھ رہی ہے، وہ کوئی آنکھ نہیں دیکھ رہی، چاہے وہ اللہ کے فرشتے ہوں، چاہے وہ اللہ کے بندے ہوں، چاہے وہ اللہ کے نبی ہوں۔ یہاں پر آ جاتے ہیں، اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوا اور آسان کر دیتا ہوں کہ ارے میں نگاہ مصطفیٰ کی کیا بات کروں، حضور کے جو امتی ہے، حضور کے جو غلام ہے، حضور کے جو نوکر ہے، حضور کے جو چاہنے والے ہیں، حضور سے جو خیر لے کے یہاں پر رہنے والے ہیں، انہیں کی بات کر دیتے ہیں۔ چلتے ہیں بغداد شریف کی گلیوں میں، حضور غوث اعظم کی بات ہمیں چلتے ہیں، آپ ہی بتا دیجئے، آپ کو تو اللہ رب العزت نے تمام جو اولیاء ہے ان کا سردار بنا دیا، سپا سالار بنا دیا، آپ کو ہی فرما دیا، آپ کے لیے ہی ایک شان رکھ دی کہ جس بھی ولی کی گردن پر شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں نہیں ہے، ارے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ارے وہی شیخ عبد القادر جیلانی آپ کی بات ہمیں چلتے ہیں اور آپ کی نگاہ کو دیکھتے ہیں، مصطفیٰ کی نگاہ کی کیا بات ہے، وہ تو بات ہی کچھ اور ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے نا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ، کیا فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العزت کی عطا کردہ نظر کی بات ہے کہ نظرت الی بلاد اللہ، میں دیکھتا ہوں، میں دیکھتا ہوں الی بلاد اللہ جمعا، فرمایا کہ میں جتنے بھی اللہ کے شہر ہیں ان کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے لا الہ الا اللہ کے لیے حضرت غوث اعظم کی نگاہوں کی بات ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ نہیں فرمایا نظرت الی بلاد الارض، یعنی کہ جو زمین کے شہر ہیں ان پر میری نظر ہے، زمین کے شہروں کو میں نے یوں دیکھ لیا جیسے کہ میری ہاتھ کا بھائی بتانا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا نظرت الی بلاد اللہ۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے شہر کتنے ہو سکتے ہیں، ارے ہم تو ایک
یہ جو ہماری زمین ہے یہ ایک سیارہ ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ فرمایا جاتا ہے کہ اگر ایک جہاز اور وہ اتنی مسافت کرے اور وہ 1000 سال تک مچکر لگاتا رہے تو وہ ایک سیارے کو پورا نہیں دیکھ سکتا۔ ارے وہ ایک سیارے کی بات ہے، ایک سیارے میں کتنی ساری میلٹیویز ہیں، کتنی ساری کہکشائیں ہیں اور کتنے سارے یہ معاملات ہیں۔ اللہ رب العزت نے کتنے سارے شہروں کو آباد فرمایا ہے، زمینی شہروں کو بھی آباد فرمایا، آسمانی شہروں کو بھی آباد فرمایا، دریائی اور سمندری شہروں کو بھی آباد فرمایا، کتنے سارے شہروں کو آباد فرمایا ہے میرے خدا نے۔ لیکن شیخ عبداللہ جیلانی فرماتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں پر ایسے تمام اللہ کے شہروں کو دیکھ رہا ہوں جیسے کہ رائے بتانا کہ حضرت شیخ عبداللہ جیلانی کی بات کر رہا ہوں، ان کی آنکھوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور اب آگے چلتے ہیں، یہ تو ہے تابعین میں سے، آگے چلتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تبع تابعین میں سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیاسی رسول ہے، ان کی بات میں ہمیں چلتے ہیں اور آپ کی نگاہ کی بات کرتے ہیں۔ ارے وہ کیا حسین منظر تھا کہ جب آپ مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور وہاں پر میلوں فاصلے پر وہ جنگجو جو تھے، وہ جو جہاد کرنے والے تھے، وہ جو لڑائی کرنے والے تھے، ارے عمر فاروق یہاں پر بیٹھے ہیں اور وہاں پر فرماتے یا ساریت الجبل، سایہ پہاڑ کے پیچھے دے، پہاڑ کے پیچھے دے، ارے سایہ پہاڑ کے پیچھے دے۔ جب پہاڑ کے پیچھے دیکھا جاتا ہے تو ایک جو حملہ آور ہے وہ حملہ کرنے والے ہیں اور وہ آ کر کہتے ہیں آج ہمیں اگر عمر نہ بچاتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ آج عمر کی آواز میں، اور وہ وقت بھی بتاتے ہیں، وہ لمحات بھی بتاتے ہیں جن لمحوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو انہوں نے سماعت فرمایا تھا، اور حضرت عمر فاروق کے پاس جو لوگ موجود تھے وہ بھی بتاتے ہیں کہ اس وقت میں ہم نے یہ بات سنی کہ حضرت عمر فاروق کا موضوع کون سا ہے، باتیں کون سی کر رہے ہیں، اور اچانک یہ معاملہ کہاں سے آ گیا دیا ساریت الجبل۔ ارے ہمیں آج سمجھ آئی ہے کہ ساریہ یہاں پر کمانڈر جو اسلام کا جو کمانڈر تھا وہ بیٹھا تو یہاں پر تھا لیکن دیکھ تو میلوں دور بھی رہا۔ یہ عمر فاروق کی نگاہوں کی بات ہے، صحابی کی نگاہوں کی بات ہے۔ آگے چلیں۔